السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بعض غزلیں طویل ہوتی ہیں تو ہم ان کے کچھ اشعار آپ کو نہیں سناتے، ان کے معنی نہیں کرتے، لیکن دوستوں نے اس بات کا گلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی غزل جو لمبی ہو اس کو 2 حصوں میں بیان کر دیا کیجئے۔ اب 2 حصوں میں بیان کرنے سے ایک تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے دوستوں کو لطف نہیں آتا، اور ایسے دوست بھی بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 2 حصوں والا سلسلہ آپ شروع نہ کریں، غزل خواہ کتنی ہی لمبی ہو، ہم اس کو سنیں گے اور اس کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ایسا ہی کیا جائے جیسا کہ دوست کہتے ہیں۔ آج کی غزل نسبتاً طویل ہے، شاید یہ ویڈیو 20 منٹ سے بھی زیادہ کی ہو جائے، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو لیکچر آپ کو سنائے جاتے ہیں یہاں پر، یہ کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہوتا، یہ تو بس ہم شعر پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے ان کا مطلب کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہم خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وقت لگے گا۔ بہرحال آج کی جو غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل۔ ہلاک کا مطلب یہاں پر مٹا ہوا ہے، یعنی کسی کے عشق میں اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ اگر زیادہ گاڑی اردو استعمال کریں تو اسے کہہ سکتے ہیں والا و شیفتہ، یعنی کسی سے اتنا زیادہ پیار کرنا، اتنی زیادہ محبت کرنا کہ اپنے آپ کو اس میں مٹا لینا، اس میں ختم کر لینا۔ اب فریب کا مطلب آپ جانتے ہیں دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور وفائے گل کا مطلب ہے پھول کی وفا۔ اب پھول کی وفا کیا ہے یہ آگے چل کر ہم جب اس کے معنی اس کے ہم پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آپ کے لیے بالکل صاف کر دیں گے۔ کاروبار کا مطلب ہوتا ہے کام، بلبل کا کاروبار یعنی بلبل کا کام۔ اب بلبل کا کیا کام ہے یہ بھی آپ تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے۔ اور خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو، اور خندہ ہائے جو ہے وہ یعنی ہنسیاں، ہنسی کی جمع ہے، اور گل پھول کو کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے سب مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ بلبل کی حالت دیکھیے، وہ پھولوں کے عشق میں، پھولوں کے عشق کے فریب میں یعنی اس دھوکے میں مر مٹی ہے کہ پھول وفاداری کریں گے، حالانکہ حسن اور وفا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بلبل کی غلط فہمی ہے کہ پھولوں کی کیفیت یہ ہے کہ جبکہ پھولوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس غریب کے کاروبار کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ اب کاروبار سے مطلب مسلسل دھوکہ کھانا ہے، یعنی عشق کرنا، اور پھولوں کے کھلنے کو ان کا خندہ یعنی ہنسی قرار دیا، اور شاعر کے تصور کے مطابق یہ ہنسی بلبل کی نادانی اور فریب کھانے پر ہے کہ پھولوں کی محبت پر مٹی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم نے خوب فریب دیا۔ اب ایک لحاظ سے ہر عشق کی کیفیت یہی ہے کہ جو لوگ سچ نہیں جانتے وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، خواہ اس عشق کا تعلق کسی آدمی سے ہو یا کسی مقصد سے ہو۔ اب اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جو سوچنے والی ہیں اس شعر میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پھولوں کے اشتیاق اور آرزو کا جو جال بچھا ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بلبل کو اس سے دھوکہ ہوا ہے، جبکہ بلبل جو ہے اس کا تو کام یہ ہے کہ پھول پر عاشق ہو جانا، لیکن اس کو اس معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ چونکہ پھول کی زندگی چند روزہ ہوتی ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بلبل اس چند روزہ زندگی میں جو اس سے عشق کرتی ہے تو اس کو یہ حقیقت یعنی اس حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ یہ ایک تو اس کی زندگی چند روزہ ہے، چند دن کے بعد یہ مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ یہ میری ہنسی اڑا رہا ہے۔ تو بلبل بیچاری ہر طرح سے ایک قسم کے
دھوکے ہی میں رہتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ آزادی نسیم مبارک کے ہر طرف ٹوٹے پڑے ہیں حلقۂ دام ہوائے گل۔ ابھی ہم نے لفظ بولا ہے مبارک، ہم یہاں پر اس کو درست کرتے چلیں۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ مبارک کو مبارک کہتے ہیں، یعنی زبر کی بجائے اس کو زیر سے بولتے ہیں، تو درست لفظ مبارک نہیں ہے بلکہ مبارک ہے۔ آپ بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کیجیے۔ اس میں حلقۂ دام کا مطلب ہوتا ہے جال کا پھندا۔ حلقہ تو آپ جانتے ہیں کہ گول چیز کو کہتے ہیں، اور دام کہتے ہیں جال کو۔ اب اس شعر میں پھر ایک مرتبہ ہم وہی کہیں گے کہ پھولوں نے جو نسیم کے لیے آزادی اس لیے مبارک، نسیم کہتے ہیں ہوا کو، کہ پھولوں کے اشتیاق اور آرزو کا جو جال بچھا ہوا ہے اس کے حلقے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کچھ مطالب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پھولوں کے اشتیاق اور آرزو کا جو جال بچھا ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہار آئی تھی، اور جس میں پھولوں کی کثرت تھی، بہت زیادہ پھول تھے، لوگ شوق سے پھول دیکھنے آتے تھے۔ جو ٹوٹے پڑے ہیں حلقۂ دام ہوائے گل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹے پڑے حلقے کی بہار ختم ہو گئی اور خزاں آ گئی، اور جب پھولوں کی کثرت تھی، پھولوں کی بہتات تھی، پھول بہت زیادہ تھے، تو نسیم کو پابندی سے ان کی خدمت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ پھول نسیم کے چلنے ہی سے کھلتے تھے، اور وہی ان کی خوشبو ہر جگہ لیے پھرتی تھی۔ جب پھول نہ رہے تو نسیم کے لیے یہ پابندی بھی ختم ہو گئی، لہٰذا فرمایا کہ اب ہوا جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اس کو اس کی آزادی مبارک ہو، وہ جس طرف چاہے چلی جائے، یعنی جس سمت سے چلتی ہے، کبھی مغرب سے چلتی ہے تو مغرب کو چلے، اس کی مرضی ہے، مشرق سے چلتی ہے تو مشرق کو چلے۔ اور جال کے حلقے ٹوٹ جائیں تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ شکار اس میں پھنسے، تو ہوا اس نسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی آزاد ہوگی۔ اب اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے معنی بالکل صاف ہو جائیں۔ آزادی نسیم مبارک کے ہر طرف ٹوٹے پڑے ہیں حلقۂ دام ہوائے گل۔ اب یہ بہت بالکل صاف ہو گیا کہ بہار آئی اور چلی گئی۔ بہار میں جو ہوا تھی وہ قید تھی، یعنی پابند تھی کہ وہ پھولوں کو کھلائے گی بھی اور پھولوں کی خوشبو کو لے کر ہر طرف جائے گی بھی۔ اب وہ جو پھندا تھا یعنی بہار آنے کا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ جو اس کے حلقۂ دام ہیں، یعنی جس جال میں وہ پھنسی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اب ہوا کی مرضی ہے کہ وہ جس طرف سے چاہے چلے۔ شعر دیکھیے کہ جو تھا سو موج رنگ کے دھوکے میں مر گیا، اے وائے نالائے لب خونی نوائے گل۔ اب اس میں کوئی خاص ایسے مشکل لفظ نہیں ہے، ایک لفظ ہے لب خونی نوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہونٹ یا وہ لب جن سے لہو بھری صدائیں نکلتی ہیں، مطلب ہے جن سے ہمیشہ دکھ اور تکلیف کی باتیں نکلتی ہیں۔ اور موج رنگ کا مطلب ہے بات کرنے کا انداز کہہ لیجیے۔ اے وائے کا مطلب ہے ایک افسوس کا کلمہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جسے دیکھو وہ رنگ کی لہر بہر کے دھوکے میں پھنس گیا۔ یعنی اے وائے، پھول کا وہ نالا، یعنی پھول کی وہ رونا جو کسی نے نہیں سنا، جو لہو بھری صدائیں بلند کرنے والے کے لب پر جاری تھا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص ظاہری زندگی میں الجھا ہوا ہے اور انہی چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن حقیقت پر کسی کی نظر نہیں ہے۔
تو کہتے ہیں کہ پھول کے اندر سے بھی جو خون بھری ایک نالا، ایک بلند ایک آواز، ایک رونا بلند ہو رہا ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں، اور سب پھول کا رنگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا خوبصورت ہے، کیا شاندار ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے رنگ دیکھو، اس پر سب مٹے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دھوکہ ہے، ایک جادو ہے جو جلدی ٹوٹ جائے گا۔ جادو کیسے جلدی ٹوٹ جائے گا کہ پھول کی تو آپ نے جو تکلیف دہ صدا تھی وہ نہیں سنی، اس کا رنگ دیکھتے رہے، اور پھولوں کا رنگ ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہے۔ ہر پھول کی ایک مخصوص زندگی ہوتی ہے۔ کوئی پھول 10 دن کے لیے کھلتا ہے، کوئی 1 مہینے کے لیے کھلتا ہے، چاہے وہ 6 مہینے کے لیے بھی کھلے، لیکن بالآخر تو اس کو مرجھانا ہوتا ہی ہے، اس کی اپنی ایک زندگی لے کر آتا ہے۔ جب وہ زندگی گزر جاتی ہے تو پھول ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ظاہری طور پر نہ دیکھا کریں، اس کے اندر اتر کر دیکھا کریں۔ اگلا شعر ہے: خوشحال اس حریف سیاہ مست کا کہ جو رکھتا ہو مثل سایہ گل سر بپائے گل۔ اب اس میں اگر مشکل الفاظ دیکھیں تو اس میں حریف تو آپ جانتے ہیں مخالف کو کہتے ہیں، اور مثل سایہ گل کا مطلب ہے پھول کے سائے کی طرح۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ وہ شخص، اور ہاں ایک لفظ اور بھی رہ گیا، سر بپائے گل۔ سر بپائے گل کا مطلب ہے پھول کے سائے کی طرح اپنا سر پھول کے پاؤں پر رکھے رہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ خوشحال جو انہوں نے اس وقت اس میں فرمایا، اس کا مطلب ہے خوش نصیب ہے جو عشق کی سیاہ مستی میں پھول کے سائے کی طرح اپنا سر پھول کے پاؤں پر رکھے رہتا ہے۔ یہاں پھول سے مراد ہے محبوب یا معشوق، یعنی خوش نصیب وہی عاشق ہے جو ہر تعلق سے کنارہ کش ہو کر، یعنی دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہر وقت مدہوش رہتا ہے اپنے محبوب کے خیال میں، اور اپنے محبوب کے قدم کبھی نہیں چھوڑتا، اور سائے کی طرح اس کے قدموں پر جھکا رہتا ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ پڑتا ہے تو وہ قدموں کی طرف پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی مثال دی ہے کہ اس سائے کی طرح اس کے قدموں پر جھکا رہتا ہے۔ وہ کس قدر خوش نصیب شخص ہے جو اپنے محبوب کے عشق میں دیوانہ رہے اور اس کو اپنے محبوب کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال نہ ہو۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، میرا رقیب ہے نفس عطر سائے گل۔ نفس عطر سائے گل کا مطلب ہے پھولوں کا عطر بھرا سانس، یعنی اس کی دلاویز خوشبو۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس، اور عطر سائے گل یعنی سانس کی طرح اچھی لگنے والی، دل کو بھانے والی، پسند آنے والی خوشبو۔ رقیب آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ جب ایک کوئی عاشق ہو، ایک کوئی معشوق ہو اور اس کے 2 عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب سمجھتے ہیں۔ تو رقیب کے یہ معنی ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ اے محبوب، میں جانتا ہوں کہ بہار نے پھول صرف تیرے لیے پیدا کیے ہیں کہ تو ان سے کام لے، مثلاً ہار بنا کر گلے میں ڈالے، اپنے بالوں میں لگائے، بستر پر بچھائے، ان کی خوشبو سونگھے، ان سے نکلا ہوا عطر جسم پر مرے۔ تو پھول کا جو خوشبودار سانس ہے میرا رقیب بن گیا ہے، اور مجھے اس کی حالت پر رشک آتا ہے کہ وہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتا ہے اور میں تجھ سے دور ہوں۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات کرتی ہے کہ ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، میرا رقیب ہے نفس عطر سائے گل۔ یعنی فرماتے یہ ہے کہ پھول جو ہیں وہ چونکہ ان کی جو خوشبو ہے وہ تو میرے محبوب کسی نہ کسی طریقے سے ضرور استعمال کرتی ہے،
بالوں میں لگا کر یا اپنے بستر پر لگا کر ان کی خوشبو یا ان کا عطر اپنے جسم پہ ملتی ہے تو مجھے جو ہے نا بڑا ان کی حالت پر رشک آتا ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے رقیب ہیں، کہ وہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور میں دور رہتا ہوں. شعر ہے کہ شرمندہ رکھتے ہیں مجھے باد بہار سے مینائے بے شراب اور دل بے ہوائے گل. مینا کہتے ہیں جو شراب کی بوتل سمجھ لیجیے آپ، اور باد بہار کہتے ہیں بہار کی ہوا کو. سراہی کہہ لیجئے مینا کو. اب اصل میں ہم یہاں سراہی کا لفظ بوتل سے اس لیے ہم نے کر دیا کہ سراہی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اب تو سراہی کا رواج ہی نہیں رہا. بہرحال آپ سراہی سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جو سراہی ہے وہ شراب سے خالی ہے، اور میرے دل میں چمن میں جانے کا یا پھولوں کی سیر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ حالت میرے لیے فصل بہار کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا ایک قسم کا باعث ہے. اب بہار کا تقاضا یہ ہے کہ شراب پی جائے اور پھولوں کی سیر کی جائے، مطلب ہے گھوما پھرا جائے. لیکن میرے پاس فصل بہار کے استقبال یا خیر مقدم یا اس کو ویلکم کہنے کے لیے سامان ہی موجود نہیں، اس لیے میں شرمندہ ہو رہا ہوں. اب اس کو ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شراب پینا اور باغوں کی سیر کرنا لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر ایسا نہ کروں تو مجھے جو باہر کی ہوا ہے اسے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں شرمندگی گوارا نہیں کر سکتا، اور جو اپنا کام ہے اس کو میں ہر صورت میں جاری رکھوں گا. مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ غالب یہ فرماتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آئے تو انسان کو شراب بھی پینی چاہیے اور گھومنا پھرنا بھی چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں مجھے یہ کام کرنے دیتے. تو مجھے باہر سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی تمہارا استقبال کرنے کے لیے، جو باہر کی ہوا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے میرے پاس تو دونوں سہولتیں نہیں ہیں، نہ شراب ہے میرے پاس اور نہ مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی ہے. آئیے شعر دیکھیں. ستوت سے تیرے جلوائے حسن غیور کی، خوں ہے میری نگاہ میں رنگے ادائے گل. اس میں ایک لفظ آیا ہے ستوت. ستوت کا مطلب ہوتا ہے روب یا دبدبا. آپ نے سنا ہوگا بڑا ستوت والا بادشاہ تھا، یا فلاں آدمی کا جو سیاستدان ہے ملک کا، یا کوئی بھی آدمی ہے اس کی اپنی ستوت ہے، مطلب ہے کافی جس کی شخصیت بہت روب داب والی ہو تو اس کو ستوت کہتے ہیں اس کو. حسن تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یعنی حسن غیور کا مطلب ایک ایسا حسن جس میں غیرت شامل ہو، اس کو حسن غیور کے نام سے شاعر نے غالب نے کہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرا حسن غیور اس بات کی تو تاب لا نہیں سکتا کہ تیرے عاشق کی نظر کسی اور طرف اٹھے، اور اسی حسن غیور کے دبدبے نے یعنی ستوت نے میری نگاہ میں پھول کے رنگ کو لہو بنا دیا، یعنی خون بنا دیا. یعنی میں اس کی رنگینی کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ تیرے غیور جلوہ حسن کے روب اور دبدبے کا کرشمہ ہے. آئیے اب اس کا شعر دیکھیں. تیرے ہی جلوے کا ہے یہ دھوکہ کہ آج تک بے اختیار دوڑے ہے گل در قفائے گل. در قفائے گل کا مطلب ہے پھول کے پیچھے پھول. اور کہتے یہ ہیں کہ
اس میں اور کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کے ہم معنی کر سکیں. تو در قفائے گل یاد رکھیے آپ کے پھول کے پیچھے پھول. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اے محبوب یہ تیرے ہی جلوے کا دھوکہ ہے کہ آج تک اس دھوکے میں مبتلا ہو کر پھول ایک کے پیچھے ایک بے اختیار دوڑے آ رہے ہیں کہ شاید اس جلوے سے فیض یاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. مطلب یہ ہے کہ زمین پر پھولوں کا پیدا ہونا، ان کی شادابی، ان کا جو شگفتہ ہونا، اس کا جو سلسلہ ہے وہ سب اس لیے ہے کہ تیرے جلوے کے شوق میں یہ سب چلے آ رہے ہیں. مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ میرے محبوب اگر اس دنیا میں پھول کھلتے ہیں تو وہ اس لیے کھلتے ہیں کہ تو اس دنیا میں موجود ہے، اور تو پھولوں کو دیکھے نہ دیکھے لیکن پھولوں کو اس بات کا بڑا شوق ہے کہ ہم کھلیں گے تو تیرے جیسے حسین کو، تیرے جیسے خوبصورت کو دیکھیں گے. حالانکہ وہ بھی جلوہ نہیں بلکہ اس کا فریب انہیں کھینچے لیے چلا آ رہا ہے. آئیے خواتین و حضرات، اب اس غزل کا ہم آخری شعر دیکھتے ہیں، یعنی اس کا مقطع. غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوشی آرزو، غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوشی آرزو، جس کا خیال ہے گلے جیب قبائے گل. ہم آغوشی کہتے ہیں گلے ملنے کو، کسی کو اپنی باہوں میں لے لینے کو، اور قبائے گل کہتے ہیں پھول کے لباس کو. اب لباس کیسے ہوتا ہے پھول کا یہ آپ کو آگے چل کے ہم بتا دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اے غالب مجھے اس محبوب سے ہم بغل ہونے کی بڑی آرزو ہے جس کا خیال بھی پھول کی جیب قبا کے لیے یعنی ایک آرائشی پھول کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہ جیب قبا جو ہے یہ کہتے ہیں لباس کے اندر جو جیب ہوتی ہے اس کو. تو اگلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، اب بھی کبھی کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جیب جہاں پر بنی ہوتی ہے لباس میں تو اس کے لیے کہ وہ زیادہ اچھا لگے تو وہ اس کے اوپر پھول کاٹ دیتے ہیں. تو غالب کا محبوب ایسا ہے کہ جس کا خیال اور تصوری پھول کی قبا کے لیے زینت کا باعث ہے، یعنی ان کا جو محبوب ہے وہ اس کو کسی بھی اس قسم کی آرائش کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود چونکہ پھولوں کی طرح ہی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی پہنے کیسا بھی لگے ہمارا محبوب ہے، اس کا جو خیال اور تصور ہے وہ بس پھول سے بڑھ کر ہے. تو شعر میں اصل میں انہوں نے اپنے محبوب کو پھول سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت قرار دیا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل جو ہم نے آپ کی خدمت میں معنوں کے ساتھ پیش کی اور کچھ اس کے اشعار کا ترجمہ مطلبی کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو آپ اور کچھ کریں نہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری محنت جو ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پسند آ رہی ہے. تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.